اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگ بیسیکلی ایڈٹ کے مینیو کو ڈسکس کریں گے. ایڈٹ کے مینیو میں فرسٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس انڈو. انڈو کی کمانڈ کو ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اپنے پیج کے بیک گراؤنڈ پہ ایک کلر فل کر دیا اور بعد میں جا کر میں اس کی ویرائٹیز کو جو ہے وہ چینج کرتا ہوں, اس کے سٹائلز کو چینج کرتا ہوں اور مجھے اب اس میں پیچھے جانا ہے. تو ہم ایڈٹ کی مدد سے انڈو کرتے ہیں, تو جو لاسٹ ایکشن ہوگا بیسیکلی وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. دیکھیں اس کے علاوہ جو ہے وہ بیک نہیں جا رہا ہے وہ. تو ہم کنٹرول الٹر اور زیڈ کریں گے تو بیسیکلی یہ ون اسٹیپ بیک انڈو کی کمانڈ کا استعمال کرے گا, جبکہ فارورڈ وہی چیزیں ہمارے لیے وہ دوبارہ لاتا رہے گا. تو اگر آپ ملٹی انڈو کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول الٹر زیڈ کی کمانڈ کو استعمال کر کے آپ ملٹی انڈو کر سکتے ہیں, جو کہ ون اسٹیپ بیک کی کمانڈ کا استعمال کرتا ہے. دین اگر کسی بھی پیج میں سے مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پر یہ پکچر ہے اور میں اس میں سے ایک پرٹیکولر حصہ جسٹ سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں, تب اس کی رینج بناتے ہیں, کاپی کرتے ہیں اور اس کی کاپی ہمیں جہاں چاہیے وہاں ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں اس کی ڈپلیکیٹ کاپی ہمارے پاس سارٹ آف آ گئی. تو ہم پیج کی ڈپلیکیٹ کاپی بنا سکتے ہیں کاپی اور پیسٹ کی مدد سے, جبکہ کٹ کی مدد سے میں اس کو ایک جگہ سے ختم کرتا ہوں اور دوسری جگہ اگر لے جانا چاہوں تو وہاں پیسٹ کر دوں گا, تو اس کی ڈپلیکیٹ کاپی ایک جگہ سے ختم ہوئی اور دوسری جگہ پر ہمارے پاس آ گئی. فل, ہم اگر کلر فل کرنا چاہیں آبجیکٹ کے اندر, فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ اس آبجیکٹ کے بیک گراؤنڈ پہ یہاں ایک کلر فل کر دوں, تو ہم ایڈٹ کے اندر جا کر فل کی کمانڈ کا استعمال کرتے ہیں. جو بھی کلر ہم نے یہاں سے چوز کیا ہوگا اوکے کریں گے, وہ کلر آبجیکٹ پہ فل ہو جائے گا. اور اگر مجھے اس کی آؤٹ لائن کلر ڈیفائن کرنی ہے تو میں دوبارہ کنٹرول کے ساتھ لیئر پہ کلک کرتا ہوں, اس کی آؤٹ لائن سلیکٹ ہو گئی. آؤٹ لائن کا کلر میں بلو دینا چاہتا ہوں, تو ہم ایڈٹ میں جاتے ہیں, اسٹروک میں سے آؤٹ لائن کی تھکنیس کیا ہوگی وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں. آؤٹ لائن کا کلر کیا ہوگا یہ میں پہلے ہی سلیکٹ کر چکا ہوں. اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو یہاں سے جا کے چینج بھی کر سکتے ہیں. اوکے اور اوکے. فائنلی کنٹرول ڈی کر کے میں نے ڈی سلیکٹ کیا. آپ دیکھیں آبجیکٹ کی آؤٹ لائن جو ہے وہ بیسیکلی میں نے ریڈ کلر سے کریٹ کر دی. اگر ہم بعد میں بھی اس کی آؤٹ لائن کا کلر بدلنا چاہتے ہیں تو کنٹرول کی مدد سے آپ لیئر کو سلیکٹ کریں اور دین اس کے بعد ایڈٹ کے مینیو میں جا کر اسٹروک, یہاں سے آؤٹ لائن کی تھکنیس کو میں بڑھا دیتا ہوں اور اس کے کلر کو ڈارک بلو کر کے اوکے اور اوکے کرتا ہوں. کنٹرول ڈی, آپ دیکھیں یہ آبجیکٹ کی آؤٹ لائن کا کلر جو ہے وہ میں نے بلو کر دیا. دین اس کے بعد کمانڈ ہے ہمارے پاس ٹرانسفارم. ٹرانسفارم بیسیکلی آبجیکٹ کو روٹیٹ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. اس کمانڈ کو ہم لوگوں نے شارٹ کٹ کے ذریعے سیکھا تھا, کنٹرول ٹی. ہم کنٹرول ٹی پریس کرتے ہیں تو ٹرانسفارمیشن کا آبجیکٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم اس کی مدد سے روٹیٹ کر سکتے ہیں. فائنل روٹیٹ ہونے کے بعد ہم انٹر کا بٹن استعمال کریں گے تو ٹرانسفارمیشن ہماری فائنل ہو جائے گی. یہی کمانڈ ہمارے پاس یہاں پر فری ٹرانسفارم میں دی ہوئی ہے, جبکہ ٹرانسفارم کے اندر جو ہے وہ ڈفرنٹ اسٹیپس پہلے سے دیے ہوئے, آپ ان میں سے جو بھی اسٹیپ یوز کرنا چاہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے ہمارے پاس ڈیفائن برش. بیسیکلی اگر آپ کوئی بھی آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے برش بنانا چاہیں تو وہ آپ اس کمانڈ کے ذریعے یوز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس ایک پکچر, میں فوٹو شاپ کی اوریجنل فائل میں سے ایک پکچر ایگل کی اوپن کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس ایک پکچر آ رہی ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو فیس ہے بیسیکلی وہ ایز اے برش جو ہے وہ میں کریٹ کر لوں. تو میں نے اس کے فیس کو سلیکٹ کیا اور ایڈٹ میں جا کر ڈیفائن برش کی کمانڈ کو استعمال کر کے فائنلی اوکے کرتے ہیں. اس پکچر کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہمیں اس کی نیڈ نہیں ہے. بلینک پیج پر چل کر ہم برش کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں اور برش کے اندر سب سے نیچے جا کر دیکھتے ہیں ہم نے جو برش کریٹ کیا تھا وہ برش یہاں آ رہا ہے اور اس برش کے ڈائمیٹر کو ہم اپنے حساب سے بڑا کر سکتے ہیں. فائنلی جسٹ میں کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں ایگل کا وہ فیس جو بیسیکلی میں نے کریٹ کیا تھا ایز اے برش, اسے میں یہاں پر یوز کر سکتا ہوں. تو ایک بیسٹ اور بہت ہی پاورفل کمانڈ, آپ اپنی مرضی کے بیسیکلی برش یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں.